بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بادشاہ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ سیدھا نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا عوام کی سہولت کے لیے ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے۔ حکم کے مطابق ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر بادشاہ کے حکم کے مطابق یہاں رکھا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دنوں کے لیے ایک ماشکی اور ایک سنتری کو پابند بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہ ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل کے ساتھ یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھر کر لانا نہ تو سنتری کا کام ہے اور نہ ہی ماشکی کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھنے چاہیے جو باری باری اس گھڑے کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے ملازمین کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے، ان اہلکاروں کا حساب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنے ضروری ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنے ہوں گے۔ ایک اور ذو فہم اہلکار نے مشورہ دیا یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام صحیح طریقے سے چلے تو ان ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے صحیح طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، اگر ملازمین کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی مسئلہ پیش آیا تو ان کا تصفیہ اور صلح صفائی کون کرائے گا کہ کام بلا تعطل چلا رہے۔ اس لیے خلاف ورزی اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ بھی قائم کرنا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا مشورہ آیا اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ کا اپنے رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا، اس نے دیکھا نہر کے کنارے ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ عمارت کا دبدبا دیکھنے کے قابل ہے اور اس کی پیشانی پر نمایاں انداز میں لکھا ہوا ہے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگز روم اور دفاتر تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر ایک پروقار شخص بیٹھا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے لقبات لکھے ہوئے تھے، جناب ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب اور اس عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا تھا۔ وزیر نے جواب دیا حضور یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہی ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں ایک پانی کا گھڑا نصب کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ باہر نکلا اور اس گھڑے کو دیکھنے کے لیے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا خالی اور ٹوٹا ہوا ہے جبکہ سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا تھا گھڑے کی مرمت کے لیے اپنے عطیات یہاں جمع کرائیں من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ ناظرین، اسی طرح ہی پاکستان کو برباد کیا جس پر عوام الناس نے آنکھیں بند کی رکھی۔ پاکستان ٹوٹ کر 2 لخت ہو گیا۔ ہماری مجرمانہ خاموشی نہ اس وقت ٹوٹی نہ آج ٹوٹی۔ ناظرین کرام، ہم نے کبھی تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اگر مطالعہ کریں تو ہمارے ایسے ہیروز ہیں جن کی لازوال قربانیوں کی تاریخ گواہ ہے۔ پاکستان کے سب سے پہلے چیف جسٹس سر میاں عبدالرشید صاحب جو پہلے ایک قابل بیرسٹر تھے، انہوں نے اپنی قانونی پریکٹس ملتان میں شروع کی اور بعد میں لاہور تشریف لے آئے جہاں وہ سر محمد شفیع کے چیمبر میں شامل ہو گئے۔ 1925 میں ان کی تقرری اسسٹنٹ لیگل ریمیمبرنس پنجاب کے عہدے پر ہوئی۔ بعد میں 1933 میں 44 سال کی عمر میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ 1946 میں وہ اس عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ تقسیم کے بعد پاکستان کے وہ پہلے چیف جسٹس بن گئے جو نئی بننے والی ریاست کے سینئر ترین جج تھے۔ سر میاں عبدالرشید کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح سے
حلف دلانے کا اعزاز حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے جب وہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے سے ریٹائر ہو کر اپنے چیمبر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی قلم کی سیاہی بھی خالی کر دی تھی، کیونکہ سیاہی کا ہر قطرہ ریاست کا تھا۔ انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال پاکستان سے نوازا گیا۔ ناظرین کرام، اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں نام نہاد ابن الوقت سیاسی کھچڑی کا حصہ بننا ہے یا پھر اپنے ان ہیروز کی کو پروان چڑھانا ہے جنہوں نے تمام تر مفادات کو بلائے طاق رکھ وطن عزیز کی آبیاری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔